علماء کا یہ جو مقام ہے، یہ جو اہمیت ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ انہیں اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ انبیاء کے بعد ان کے مقام کو جو ہے وہ مقرر فرمایا گیا ہے؟ دیکھیں، اس کے اسباب تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن چند ایک ان میں سے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو بڑی واضح سی بات ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کے فضائل پڑھیں جو علماء کے علاوہ ہیں اور ان کے فضائل بیان کیے گئے، آپ کو اس کے اندر مجاہدین کے فضائل ملیں گے، آپ کو اس کے اندر عابدین کے فضائل ملیں گے، آپ کو اس کے اندر جو اچھے حکمران ہیں ان کے فضائل ملیں گے، اسی طرح جو انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے لوگ ہیں، منصفین ہیں، قاضی ہیں، جج ہیں، ان کے فضائل ملیں گے۔ ان سب کے فضائل کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بقا میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرتے ہیں، اس کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اسے پھیلاتے ہیں۔ علماء کرام کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو جو عام کرنے والے ہیں، جو دوسروں تک پہنچانے والے ہیں، جو سکھانے والے ہیں، وہ علماء ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم اگر دنیاوی مثالیں لیں تو 20 مثالیں مل جائیں گی۔ مثال کے طور پہ ایک استاد ہے جو ایک درجے کے اندر، ایک کلاس کے اندر پڑھاتا ہے، لیکن طلبہ پڑھتے ہی نہیں۔ اب اگر اسی کلاس کے اندر ایک لڑکا کھڑا ہو اور وہ تمام طلبہ کا ذہن بنائے، کوشش کرے کہ دیکھو یار ہمیں محنت کرنی چاہیے، ہمیں جو ہے وہ اپنی کلاس کا نام اونچا کرنا چاہیے، ہماری نیک نامی ہونی چاہیے، ہمارے اسکول کا جو ہے وہ ایک نام آنا چاہیے شہر کے اندر، اگر ایک طالب علم اس کے لیے بڑا کوشش کرے تو استاد کو بڑی خوشی ہوگی۔ سبحان اللہ، بے شک، کہ یار جو میں چاہتا ہوں وہ یہ کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اسکول ہے، اس اسکول کے اندر بہت سارے اساتذہ ہیں، لیکن ان میں ایک استاد وہ ہے جو دیگر اساتذہ کو بھی نظم و ضبط کے مطابق چلنے کی تلقین کرتا ہے، جو طلبہ کا بھی ذہن بناتا ہے، جو ان پہ محنت بھی کرتا ہے، جو اتنی محنت کرتا ہے کہ جس سے اسکول کا نام روشن ہو جاتا ہے۔ تو جو اس اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوگا یا جو پرنسپل ہوگا، اس کو بڑی خوشی ہوگی کہ یار ماشاءاللہ یہ جو ہے نا یہ میرے اسکول کا نام روشن کر رہا ہے، تو الٹیمیٹلی جو ہے یہ میرا کام کر رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح کسی ملک کے وہ افراد کہ جو ملک کا نام روشن کرتے ہیں، جو ملک کے اندر امن و امان کے لیے کوششیں کرتے ہیں، جو ملک سے فساد اور بد امنی کو ختم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، جو دوسروں کو سمجھاتے ہیں، تو انہیں ملک کے اندر ہیرو کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ بھائی اس آدمی نے ملک کا نام روشن کیا، اس نے ہمارے ملک کا جھنڈا جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں جا کے بلند کیا اور جھنڈا اس نے گاڑ دیا۔ اب عالم کا کردار کیا ہے؟ عالم کا کردار یہ ہے کہ عالم اللہ کے دین کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ علم پڑھا رہا ہے تو یہ علم اس کا ذاتی نہیں ہے، یہ خدا کے دین کا علم ہے جو وہ پڑھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عالم جو دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے، جو تلقین کرتا ہے، جو نیک بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کی ساری کاوشیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ تو چونکہ اس کی کوششیں، اس کی کاوشیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو گویا اس نے اپنی زندگی اپنے لیے نہیں خدا کے لیے وقف کی ہوئی ہے۔ بہت خوب۔ تو جب اس نے اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کی ہے، خدا کے دین کے لیے وقف کی ہے، تو خدا کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ اتنا ہی بلند ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ سبحان اللہ۔ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ثابت ہوتا ہے، کہ شیطان کو ایک عبادت گزار سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ایک فقیہ سے ہوتی ہے، جتنی ایک عالم سے ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عابد تو اپنی تنہا عبادت میں لگ کر اپنی نجات اور اپنی فلاح کے لیے کوشش کرتا ہے، جبکہ عالم اپنے ساتھ دوسروں کی فلاح کی کوشش کرتا ہے۔ عالم خود شیطان کے وار سے بچتا ہے، دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ عالم خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، دوسروں کو اطاعت کی ترغیب دیتا ہے، دوسروں کو سمجھاتا ہے اس کے بارے میں۔ تو لہذا شیطان کے لیے جو عالم ہے وہ زیادہ سخت ہے، وہ زیادہ شدید ہے، وہ زیادہ تکلیف دہ ہے۔ تو یہ ایک بنیادی ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے عالم کا مرتبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند ہے۔